حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے تو محرم کا پورا مہینہ فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو ایک خاص فضیلت اور عظمت حاصل ہے کہ اس دن کے ساتھ، جس دن کو ہم یوم عاشوراء کہتے ہیں، بہت سے واقعات منسلک ہیں کہ اسی دن یوم عاشوراء ہی کے دن اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ اسی یوم عاشوراء کے دن اللہ رب العزت کے حکم سے نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات ملی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی لمبی جدائی کے بعد ملاقات ہوئی۔ ایسے بہت سے مختلف واقعات ہیں کہ جو اس دن کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس دن کے متعلق میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں 2 کام ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک کام یہ بتلایا کہ 10ویں محرم یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھا جائے۔ اس دن کے روزے کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ عاشوراء کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت کے دن میں روزے کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ایک کام تو اس دن کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس روزے کے متعلق ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ چونکہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، ہم اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ سے تو ہم محبت میں ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا جاوے۔ اس لیے جنہیں روزہ رکھنا ہو وہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھے، اور کسی وجہ سے 9ویں کا نہ رکھ سکے تو 10ویں اور 11ویں کا رکھے۔ دوسرا اس دن کا عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنہ، کہ جو کوئی اس دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، اللہ رب العزت اس پر پورا سال وسعت فرمائیں گے۔ اس لیے اس دن کے متعلق اور اس مہینے کے متعلق احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی 2 کام ہمیں ملتے ہیں، تو ہمیں ان 2 کاموں کو کرنا چاہیے، اور ان کے علاوہ دوسرے جو کوئی بھی کام ہے
جو کچھ بھی اس دن میں اور اس مہینے میں کیے جاتے ہیں وہ کام نہ تو شریعت سے ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اس لیے ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔